تو آج ہم بہت ہی ایک ان یوزول ایک ریویو کرنے جا رہے ہیں جو ہینگنگ بیٹس پہ ہے، لارنس گارڈن کی ہل پہ ہے، اور نیچے ڈفرینٹ اور ٹریز ہیں ہل کے نیچے، جس میں گاب کا ٹری ہے، ان پہ یہ ہینگ کر رہی ہیں اپ سائڈ ڈاؤن، اور تھاؤزنڈس کی تعداد میں ہیں، اور میں بچپن سے ان کو دیکھ رہا ہوں، اور ایک یا دو تین دفعہ تو میں نے ان کا پورے راؤٹس مانیٹر کیے ہوئے ہیں، کہاں سے یہ اڑتی ہیں اور کہاں جاتی ہیں اور کب واپس آتی ہیں۔ تو یہ بیسکلی انڈین فلائنگ فاکس کہتے ہیں ان کو، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی بیٹس میں سے ہیں، اور یہ ایک نیچرل ریزروائر ہے۔ نیپا وائرس جو انڈیا میں کافی پھیلا ہوا ہے، وہ ٹپیکلی بیٹ سے ہی پھیلتا ہے، وائرل انفیکشن، اور ڈفرینٹ جو رائپڈ پھل ہوتے ہیں، اسپیشلی مینگوز، بناناز، ڈفرینٹ بیریز، ان کو یہ بائٹ کرتی ہیں اور چھوڑ دیتی ہیں، اور وہ جب بکتے ہیں اور لوگ دھوئے بغیر کھا لیتے ہیں۔ اور ایسی بیٹس جن میں یہ وائرس پہلے سے موجود ہو تو وہ پھر انسانوں میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یوزلی جو ان کے اندر وائرس جن بیٹس کے اندر نہیں ہوتا تو وہ وائرل انفیکشن کاز نہیں کرتی۔ تو یہ ایک بڑا ایک ونڈرس سا ایک لوگوں کے لیے شاید فیئرفل بھی ہو، کیونکہ ذرا ہلکی سی ڈرونی اور بھیانک لگ رہی ہوتی ہیں۔ وولف شیپ میں ایک پورا ایک میمل ہے جو فلائی کر رہا ہوتا ہے، اور ان کا جو ونگ سپین ہے، ان کی جو پوری لینتھ ہے، وہ تقریباً 4 فیٹ تک ہوتی ہے، ایگل سے بھی بڑی ہوتی ہے۔ بڑی انٹریکیٹ اس کے ونگز ہوتے ہیں، اگر بہت کم لوگوں نے ان کو فلائی کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے۔ تو ڈفرینٹ یہ ہل پہ درخت ہیں، جس میں زیادہ تر جو پورا منی فارسٹ ہے وہ اکیشیا کا لگا ہوا ہے، اس پہ اپ سائڈ ڈاؤن ہینگ کر رہی ہیں، اور ڈفرینٹ جو ابھی نئے اسپراؤٹس آ رہے ہیں، انڈین ٹالی پہ 2 درخت لگے ہوئے ہیں، ان پہ بھی یہ ہینگ کر رہی ہیں۔ تو یہ بیسکلی ان کا جو سائنٹیفک نیم ہے وہ ٹیروپس میڈیس نام ہے اس کو، اور کسی زمانے میں چونکہ دنیا کی سب سے بڑی بیٹس تھیں تو ان کا نام ٹیروپس جائگینٹی ہوتا تھا، جو چینج ہو کے میڈیس ہو گیا ہوا ہے۔ تو یہ بڑی ایک فروٹ لورز ہوتی ہیں اور نیکٹر بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ ہر ایک اینیمل جو فروٹس پہ فیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو فروجیورس کہتے ہیں، اور جو نیکٹرز پہ فیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو نیکٹیریورس کہتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں، ہمیشہ یاد رکھیں جو پھل آپ لیتے ہیں کہیں سے بھی، اس کو اگر کٹ لگا ہو تو بالکل وہ پک نہ کریں، اور ہمیشہ 2 دفعہ میرا خیال یا 3 دفعہ ہر ایک چیز کو آپ دھو کے استعمال کیا کریں۔ تو یہ ان کی ٹریٹس بھی بڑی زبردست ہیں بیٹس کی، کہ یہ تقریباً سن سیٹ سے 25 to 30 منٹس کے بعد لارنس گارڈن سے نکلتی ہیں اور ٹورڈز ایسٹ فلائی کرتی ہیں۔ دیکھیں، گارڈننگ کے لحاظ سے بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں، وہ ایک رول ہے گارڈننگ کے لیے کہ آپ کو اپنے گھر کے لحاظ سے یا اوورآل ہر جگہ کے لحاظ سے نارتھ ویسٹ ایسٹ ساؤتھ ہر چیز پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو سورج ہے وہ جو طلوع ہوتا ہے وہ ایسٹ سے طلوع ہوتا ہے، تو لارنس گارڈن سے وہ ایسٹ پہ جا رہی ہوتی ہیں تقریباً 30 کلومیٹرز راوی سائفن کی طرف۔ اور یہ روز کا ایک ڈسپلنری ایکٹ ہے بیٹس کا کہ وہ تقریباً سن سیٹ کے بعد نکلتی ہیں اور ڈان کے وقت واپس ویسٹ کی طرف آتی ہیں جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی ادا، بلکہ پورے برڈز کی جو ڈسپلنری ایکٹ ہے وہ اتنی ہے کہ مائیگریٹری برڈز پورے، اگر آپ جو ڈاکومنٹ کر رہے ہوں مائیگریشنز برڈز کی، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ سال کے کون سے دنوں میں کوئی سی بھی برڈ جہاں وہ ہر سال اپنی فیڈ کے لیے آ رہی ہوتی ہیں وہ اسی ٹائم پہ آ رہی ہوتی ہیں۔ چونکہ تھوڑا سا گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کلائمیٹ میں چینج ہے، تو اس لیے وہ بھی پوری جو اینیمل کنگڈم
برڈ کنگڈم اور پلانٹ کنگڈم ہے وہ بیسکلی کنفیوز ہو گئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہیوک کریٹ ہو رہے ہیں اور نیچرل ڈیزاسٹرز مزید بہت زیادہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی تھوڑے سے کم ہیں، اگلے 7 ایئرز میں ارتھ کی میرے لحاظ سے تو جغرافیکل جو باؤنڈریز ہیں وہ چینج ہو جائیں گی۔ تو ان کی بڑی فرق سی ٹریٹس ہیں، ان کی جو آوازیں بھی ہیں وہ ایک بالکل جیسے کوئی چیز اسکریچ کر رہی ہو اس طرح کی ایک بڑی لوگوں کے لیے اریٹیٹنگ ساؤنڈز ہیں۔ اور جو میل ہوتے ہیں وہ بیسکلی سمجھ لیں ان کی بھی کالنگ فیمیل میٹنگ کے ٹائم پہ بالکل فرق ہوتی ہیں، اور ذرا ہیومن ان کے اندر ایٹریبیوٹس ہیں کہ جو میل ہوتے ہیں وہ تھوڑے اگریسو ہوتے ہیں ٹورڈز فیمیل، اور تھوڑا سا سمجھ لیں زبردستی کر رہے ہوتے ہیں اور الٹیمیٹلی کارنر کر رہے ہوتے ہیں، اور فیمیل بیچاری جو ہے نا الٹیمیٹلی وہ پیش ہوئی جا رہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا ایک ونڈرس اور خوبصورت سا ایک نیچرل فینومینن ہے، اور یہ میں ریویو جو ہے وہ ڈفرینٹ اپنے جو میرے فالوورز ہیں اور پیج سٹوریز پہ آتے ہیں وہ بہت سی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کا بھی ریویو ہونا چاہیے، اور نیکسٹ ریویو ہمارا فلاورز کے اروما کی ڈسٹلیشن پہ ہوگا، جس میں ڈفرینٹ جو فلاورز ہیں ان کے ساری ڈیٹیلز بتاؤں گا، کون کون سے آپ فلاورز کی ڈسٹلیشن گھر پہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اوور آل جو بیٹس ہیں یہ فروٹس جو ہیں ان کے علاوہ بیریز، فگس اور ایون ٹویگس پہ بھی سب کچھ فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور اتنی انٹیلیجنٹ اسپیسیز ہوتی ہیں کہ ان کو اپنا ڈفرینٹ سال کے حصوں کے اندر جو فاسفورس، میگنیزیم، زنک کا جو ایک ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کا بیلنس کریٹ کرنے کے لیے اپنے باڈی کے اندر وہ ان پہ بھی فیڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو بس ہمیشہ یاد رکھیں پھلوں کو بہت اچھی طرح دھوئیں، اور ڈفرینٹ بیٹس نہیں اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، جرمز ہوتی ہیں، ان سے آپ بچ سکیں۔ یہ جو ٹری ہے یہ اکیشیا کا ٹری ہے، وشیلیا نیلوٹیکا کہتے ہیں، اس پہ بہت زیادہ بیٹس ہیں ہل کے اوپر، اور ان کی ٹریٹس یہ بھی ہیں کہ یہ کلاؤڈی ڈے کے اندر زیادہ ہل جل نہیں کر رہی ہوتی، لیکن ایک سنی برائٹ ڈے کے اندر فل کلینچ کرتی ہیں برانچز ٹو برانچز۔